واجب الاحترام والا شان علی مقام معزز و محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مقدس منزہ اور عرفہ دن جمعۃ المبارک، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے بازار البئی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ترک کر کے فوراً تم اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ یہ میرے احکم الحاکمین رب العالمین کا ارشاد ہے، اس کا حکم ہے کہ اپنے کاروبار کو ترک کر دو، جو مشینیں چلانے والے ہیں مشینیں بند کر دو، جو بھی کاروبار دنیا میں کر رہے ہو اس کو ختم کرو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، کیونکہ یہ عید المسلمین جمعۃ المبارک عید کا دن ہے، عید کی دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اکرم الایام ہے، یہ اشرف الایام ہے، یہ سید الایام ہے۔ نہ جانے کہ آنے والے جمعے میں ہم یہاں ہوں گے یا نہ ہوں گے، یہ میرے سبحان اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اللہ سبحان کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مگر جب انسان کا یہ ایمان ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم زندگی اور موت کو کتنا ایک دوسرے کے قریب جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، موت اور زندگی کو موت کو زندگی کے اتنا قریب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے فجر پڑھی ہے، ظہر شاید پڑھنی ہے یا کہ نہیں پڑھنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تم نے بڑی لمبی امیدیں لگائی ہوئے بیٹھے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، ظہر پڑھتے ہیں پھر ایمان یہ ہے کہ شاید عصر پڑھنی ہے یا کہ نہیں پڑھنی۔ حضور فرمایا یہ بھی بڑی لمبی امید ہے، عصر کے بعد ٹائم کم ہوتا ہے، مغرب کے بعد عصر سے بعد مغرب کا، عصر سے مغرب تک یا رسول اللہ فرمایا یہ بھی بڑی لمبی امید ہے، اور مغرب سے عشاء یہ بھی لمبی امید ہے۔ فدا کا میوہ بھی یا رسول اللہ اپنی زبان حال سے خود ہی فرما دیں کہ ہمیں زندگی اور موت کو کتنا قریب جاننا چاہیے، موت کو زندگی کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقین تمہارا موت کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ نماز اتحیات میں بیٹھ کر مکمل کر لی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرا ہے اور دوسری طرف یعنی شاید موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا، اتنا موت کو قریب جانا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان زندگی اور موت کو قریب جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں رسول کے حکم کے مطابق موت کو جانتا ہوں، پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گناہ کی طرف پلٹ کر جائے، اور خیال تک نہیں کرتا۔ تو جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے حصول برکت کی خاطر، اور سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ کے بندوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1400 سال پہلے یہ حکم قرآن میں صادر فرما دیا، اعلان کر دیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا ان میں کوئی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے، ہمیں مال عطا فرما دے، تو ہم انشاءاللہ خیرات کریں گے، ہم ضرور بھلے ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔
یعنی اللہ سے عہد کر رہے ہیں. اللہ کے قرآن نے 10واں سپارہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال آ جائے، وافر مال آ جائے، تو پھر ہم یا اللہ تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں ہم تیرے راستے میں بے شمار خرچ کریں گے، تیرے راستے میں بہت کچھ دیں گے، خرائط کریں گے اور صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. یتیموں کے لیے، غرباء کے لیے، مسکینوں کے لیے ہم رستے بنائیں گے، ہم سڑکیں بنائیں گے، سریٹ گلیاں بنائیں گے اور رستوں میں پودے لگائیں گے چھاں کے لیے تاکہ مسافر آسانی سے بیٹھ کر اپنا تھوڑا وقت بسر کر لیں. سبحان اللہ. ہم بس اسٹاپ بنائیں گے کہ اگر کسی کو کسی گاڑی کی انتظار ہے تو وہ تسلی سے بیٹھ کر انتظار کر لیں. یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں. ہم یتیموں کے لیے مدرسے تیار کریں گے جو بلا معاوضہ بچے پڑھیں بھی اور کھائیں بھی، پئیں بھی اور پہنیں بھی. ان کے لباس کا اہتمام کریں گے، کھانے پینے کا انتظام کریں گے، رہنے بہنے کا چارپائی، بستر اور لباس کا سبھی انشاءاللہ ہم کریں گے انتظام. مگر انتظام تب کریں گے جب میرے مولا تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصہ بیان کیا ہے، کہانی ان لوگوں کی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے 10واں سپارہ سورہ توبہ ہے کہ فرمایا وہ لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اگر ہمارے پاس مال آ جائے، پیسے آ جائیں وافر مقدار کے، تو پھر تیری راہ میں بہت کچھ خرچ کیا جائے گا. اللہ سے عہد کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کیا ہے، پھر ان کی زندگی اس کے برعکس ہو جاتی ہے. ان کی زندگی اس عمل کے برعکس ہو جاتی ہے. بجائے وہ کسی کو کھانا کھلانے سے مرغن غذائیں، دال چنے کی، سادے چاول، یہ سب ختم ہو گیا. مرغن غذائیں آ گئیں، بکری کی یارانیں آ گئیں، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مچھلی وغیرہ. پھر وہ خود کھا رہے ہیں، غریب کو خاطر میں نہیں لا رہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ان کا پروگرام تو یہ تھا، مگر مال آ جانے کے بعد بجائے وہ مسجد بنانے کے جو میرے ساتھ عہد کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے مسجد اور مدرسہ تیار کریں گے، اس کی ساری کفالت ہم کریں گے، وہ بھول گئے اور کیا کر رہے ہیں، وہ بلڈنگ اور کوٹھی تیار کر رہے ہیں. وہاں رہنے بہنے کے لیے گرمی اور سردی کے موسم کے لحاظ سے اپنا تمام انتظام کر رہے ہیں. وہ جو میرے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا وہ سب بھول گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے عہد کیا. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ انہوں نے عہد اللہ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تم ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیں، مال دے دیں، پیسہ دے دیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، تیرے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں گے، من الصالحین، اور صالحین میں ہو جائیں گے. یہ ان لوگوں کا پروگرام ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال آ جاتا ہے تو ہم تیرے راستے میں، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں گے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کا خیال تھا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے برعکس ان کی زندگی ہو گئی. مال خرچ کرنے کی بجائے انہوں نے مال کو بینک اکاؤنٹ بنا لیا، ضبط کر لیا، گھر میں تالے کر دیے، کیا نام ہے، مکفل کر دیا، گھر میں تالے لگا دیے، باہر گن مین کھڑے کر دیے ملازم کہ کوئی ہمارے مال کو کہیں چھین کر نہ لے جائے. مگر اللہ سے جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو فراموش کر دیا، بھول گئے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. یہ میں نے بنیادی بات کی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے اور بڑے خاص صحابی رسول تھے جن کا نام تھا ثعلبہ بن خاطب. وہ صحابی رسول تھے، ثعلبہ بن خاطب ان کا نام تھا. اس کو دوست احباب صحابہ کرام اپنی محبت میں آ کر نہ وہ کہتے تھے بھئی ارے مسجد کی کبوتری کہاں گئی ہے. کبوتری سے مراد یہ ہے کہ ہم وقت وہ مسجد میں رہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اذان کے وقت، صلاۃ کے وقت، درود پاک کے وقت اذان سننی، اذان اور نماز نفل پڑھنے اور تکبیر اولیٰ کو بھی وہ ضائع نہ کرتے تھے. سبحان اللہ. تکبیر اولیٰ وہ ہوتی ہے جب امام کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر،
اور ان کے ساتھ جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اسے تکبیر اولا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کبھی تکبیر اولا ضائع نہیں ہوئی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے سے نہیں رل کے آتے تھے، ایک رکعت چلی گئی پھر رل گئے۔ ہم حضور کے ساتھ مل گئے ہیں اور ملنے میں بھی وہ تاخیر نہ کرتے، تکبیر اولا میں ساری زندگی فرسٹ ٹائم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے مسجد کی کبوتری کہہ کر پکارتے، یہ مسجد کی کبوتری ہے۔ ہم وقت مسجد میں زالہ باری ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، سویرا ہو، جیسا بھی ٹائم ہو، جیسا بھی وقت ہو، وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ثعلبہ بن خاطب کا واقعہ قرآن میں پاس سند موجود ہے جو میں نے عرض کرنا ہے۔ پھر وہ بھائی حالت صاحب کہ وہ ثعلبہ بن خاطب حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس بہت سے غرباء لوگ آتے ہیں، آپ کی نظر عنایت ہوتی ہے تو غریب آدمی امیر ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں بلند آواز سے۔ وہ آتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں اور اللہ انہیں مال سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے، صدیق آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذی النورین بن گئے، علی آئے اور حیدر کرار بن گئے، اور ادھر بلال حبشی آئے، حبشیوں کے سردار بن گئے، اور مؤذنوں کے رہنما اور سردار بن گئے۔ اور اللہ کے پیارے رسول تم نے فرمایا تھا، بلال تم کون سا کام عمل کرتے ہو؟ میں عرش کے پائے کے میں عرش کے اوپر سے گزر رہا تھا اور تیرے قدموں کی آخٹ میں وہاں سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ اور پھر صحابہ کرام میں بلال حبشی وہ ہیں جس کو خانہ کعبے کے اوپر حضور نے حکم دیا، کھڑے ہو کر اذان سنائیں، میری اذان سنائیں، ذرا اللہ اکبر کی صدا بلند کریں۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اوپر کون ایسا مؤذن ہے جس کو یہ مقام ملے گا؟ اور میں نے اور تم نے یہ مقام نہیں دیا، یہ اللہ کے رسول نے خاص انہیں اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ثعلبہ بن حاطب کہتے ہیں، فدا کا میوہ بھی یا رسول اللہ، میرے لیے بھی کوئی دعا کر دیں، التجا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا مال ہو تو تھوڑا شکر ادا کریں تو مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا مال ہو، تھوڑے پیسے ہوں، تو جب انسان کے پاس مال تھوڑا ہو، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھوڑی ہوں، تم تھوڑے مال سے شکر ادا کرو گے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑی نیکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تھوڑا ہی ٹھیک ہے۔ تو عرض کرتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ مال چاہیے۔ حضور نے فرمایا، جب زیادہ مال آئے گا پھر زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر لمحہ زیادہ شکر کیسے کرو گے؟ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، دشوار گزار ہوگا۔ مگر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے مال مل جائے۔ بارہا مرتبہ اصرار کرنے کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جو گلاب کی پتیوں سے حسین و جمیل تھے، ان میں جنبش آ گیا، حرکت آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے حرکت دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ثعلبہ بن حاطب کو دنیا کا مال عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مالو مال کر دے، اس کو مال دے دے۔ اور وہ ہاتھ اٹھے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے محبوب میرے ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ اور وہ ہاتھ اٹھے جو کبھی حالی اٹھے ہی نہیں ہے، پلٹ کر واپس جب اٹھ جائے تو حالی پلٹ کر آئے نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تو ثعلبہ بن حاطب کو اللہ نے مال سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہہ لے سبحان اللہ۔ مال و مال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا مال کیا تھا؟ اونٹ، بکریاں، بھیڑ اور بکریاں، بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، وافر مال آ گیا۔ وہ جو مسجد کی کبوتری تھی، مسجد میں رہنے والے، بیٹھنے والے، سونے والے، حضور کی زیارت کرنے والے،
ہر مال سے مالا مال ہو گئے، اور پھر جب مال پاس آ گیا پھر مال بھی ہو تو رسول کی دعا بھی ہو، سبحان اللہ، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ میں دعا کے ذکر کرنے والا ہوں، سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جن کا نام حضرت ابو طالب ہے، حضور کے چچا ہے، مولا علی المرتضیٰ کے والد صاحب ہیں۔ ایک دن ابو طالب حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار تیرا رب بڑی شان والا ہے، مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، ذرا اس کے لیے میرے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کرے نا، اللہ میری بیماری کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ، اپنے رب سے کہیے تو بیماری کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سوچا نا کہ بیماری کے لیے دعا کرنے کے لیے خود سیدنا ابو طالب، اللہ اکبر، مولا علی المرتضیٰ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا کی، اللہ نے ایسی شفا عطا فرمائی خالد بھائی صاحب کہ فرماتے ہیں، یار تیرا رب کتنا رحیم اور کریم ہے، مجھے ایسے لگا ہے کہ میں جیسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، محمد کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری تمام رسیوں کو کھول دیا ہوا ہے، رسیوں کو کھول دیا ہے، میرے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے جیسے بس رسیوں میں باندھا ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، محمد کے کہنے سے اللہ نے میری رسیوں کو کھول دیا اور میرے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے جو سالبہ بن حاتم کے لیے ہوئی تھی۔ اور حدیث کا دوسرا پہلو سنیے، حضور کے صحابی جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ منو لاغ دراز زندگی عطا فرمائے، میری زندگی لمبی ہو، لمبی زندگی مجھے اللہ عطا فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ انس کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور حضور نے دوسری دعا دی، یہ پہلی دعا ہے لمبی زندگی عطا فرما، فرماتے ہیں 200 سے بھی زیادہ، 200 سال سے بھی زیادہ میری عمر ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک کی آل اولاد میں اضافہ کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پوتے دیکھے، نواسے دیکھے، نواسیاں دیکھی، اور بے شمار میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو پایا اور دیکھا، پوتی پوتوں کو، نواسی اور نواسوں کو دیکھا۔ یہ ساری آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی دعا کا سبب ہے، حضور کی دعا ہے۔ دو باتیں دعائیں ہوئی، اور تیسری دعا کیا ہے سنیے۔ حضور نے فرمایا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، سبحان اللہ، عمر میں، اولاد میں، اور تیسرا مال۔ اور حضرت انس بن مالک یوں فرماتے تھے صحابہ سے کہ اللہ کے نبی کی دعا کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ حضور نے دعا مانگی اور سب کا سال میں درختوں کو ایک دفعہ پھل لگتا تھا، محمد کی دعا کی وجہ سے میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ پھل عطا فرما دیا کرتا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 2 دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ پھل عطا فرما دیتا، تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی دعا۔ اگر انس کو دعا دے کمال ہے، اگر میرا نبی حضرت انس بن مالک کو دعا دے تو یہ معاملہ ہے۔ حضور کے چچا، حضور اپنے چچا کو دعا دے تو ان کی بیماری رفع ہو جائے، سال بھر کا دعا دے تو کیوں نہ مال عطا ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، وہ دعا دے چہرے والے اور وہ لہمیاں ظلفوں والے امان آگے کا جل والے، حضور نے لیے دعا کرو اللہ میں نو مال عطا فرما دے، کیونکہ سونے جڑا تیرے غلامے کرم دے دروازے کھول جاتے ہیں، تیرے کو صدیق آیا تے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تے ذوالنورین ہو گئے، علی آئے تے حیدر القرار ہو گئے۔ سونے جڑا تیرے کو آیا ہے وہ میرے کو منڈر والا ہے، سونا منڈر والا بن کے جاتا ہے۔ ایک گل لوگ
میرے نبی دے ہونٹ مبارک وہ جناب دی گلاب دی پتیاں دی طرح جو جنبش وچ آ گئے حرکت وچ آ گئے سبحان اللہ حرکت وچ آ گئے جو حرکت وچ آئے پھر کی ہونا پیا پھر اللہ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ انہوں مال عطا فرما دے پھر اتنا مال ہو گیا اتنا مال ہو گیا کہ مدینہ منورہ تو وہاں جا کے بکریاں دا ریوڑ رکھنا پہ گیا مدینے میں جگہ ہوتے جانور واسطے تنگ ہو گئی ہے پھر باہر لے کے چلا گیا پہلو کے پانی پہ موجود سی پھر اس کو بعد کی ہونا پیا ایک نماز آئے تے دوسری نہ آ گئی پھر دو نماز آئے تے تین بھی چھٹی ہو گئی پھر ایک نماز فجر باقی رہ گئی کبھی کی شام باقی رہ گئی پھر وہ بیلا لگ گیا فجر نماز آ جاندیاں رہیاں فجر ویلے بھی بکریاں دا دودھ دھوندا پیا شام میں دودھ چوڑ آوے سارا دن بکریاں چار دیا گزر جاندی ہے اللہ دے نبی دے کول حاضر نہیں ہوندا پیا اس مال نو کی کرنا ہے کہ اللہ دے رسول کو بندے نو دور کر دے سبحان اللہ اکثر جو مال پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جمعے کے آخری ٹائم آتے ہیں میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی بات ہمارے کان میں ایسی نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ صرف وضو کرنے سے پہلے میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا مطرف عالم سے میں گھوم کر دیکھا ہے خطبہ سے سنا ہے کہ جدوں ہوتے نا وہ سب تو پہلے ہوتے کڑی بیٹھے تھے انہوں نے مطلب ہوتا ہے کہ جان کے لیے چھوڑنی اللہ اکبر تے جڑا امام رب یاد آ غلام ہوئے وہ اذان جو پہلو آن کے بہ جاتا ہوئے سبحان اللہ کہ خوش ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرتا ہے پھر رب سونے کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے عالمین قبر حاکمین رو کے سجدہ شکر ادا کر کے آتا ہے کہ میں دیکھاں اپنے عملاں عاجزی دا مظاہرہ کردہ عاجز ہو کے آندا ہے میں انا تے دل کن رسدا تے کیویں ہوے سبحان اللہ او تکے تے من والے بوتے ایک تو ہاتھ پکڑنے ایوا ادھر میاں صاحب فرماندے نے نبی دا غلام بیٹھ کے رو کے آندا ہے چارے کنیاں اور چکر بریاں ہوئے تے میں کیویں مل مل ایک دھواں ایک ایک ندی دا پانی گہرا ایک صابن تھوڑا دوجا پانی گہرا تے میں بیٹھ کنارے پئی رواں کرنے لاندا پیا روندا پیا ورس کرنا پیا مال دی فاروانی آ گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو مومن کی نشانی اور دنیا دار کی نشانی حضور نے دونوں بیان کی ہیں دنیا دار کی نشانی یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا وہ بیٹھتا تو یہاں ہے اس کا قلوب و اذہان کہیں اور جگہ پر یار میں جا کے تاش کھیلنا سی
یار میں کہاں جانا سی ہے کرنا سی وہ میرا یار بڑی اگلا ہوئے گا پیا فلانا پھٹے سے بہ کے کیا سی گپ شپ لانے ہیں کہ آج عمران خان نال کی ہو جائے آج نواز شریف نال کی ہو جائے زرداری نال کی ہو جائے تھک دے دی گلا کر مکھلیاں نہیں مر کے 2 منٹ نہیں ہوئے جان نکل جاتی یار ایک تسکینے بولے مولوی نے چھڑنا ہے ہر بندہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ مسجد پیر مغرو کرا جمعہ پہلے مک جائے مسجد کے پیر اندر تے جمعہ جلندر ہو ہے تے جڑا اللہ کے نبی نے دنیا دار کی مثال دے میں بیان کیجیے حضور نے فرمایا دنیا دار ایسے اور مومن اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے بلند آواز سبحان اللہ جڑے مومن اونچی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ مسجد جو آ گئے اور سمجھتا ہے جی مچھلی پانی جا کے سکون دے ہو گئی یہ فرمایا وہ بھی سمجھتا ہے اللہ سنے پاگے جا گیا میرا بیڑا پار پار ہے انہوں ٹھنڈ پہ جاندی ہے مزہ آ جاندہ ہے سکون آ جاندہ ہے اور فی زمانے کے اندر ایک اللہ کا انہوں کون دسن دے ایک علماء زیبہ پاری دسن دے علماء نے محبت کرو گے تے تو انہوں چیزاں ملن دیا جن علماء نے اگر ہوئے کار دو گے علماء جنہاں بھائی کار دو گے انہاں نے کوئی پہلے تو آسا نہ ہوئے گا پھر ہزار ربے کعبہ دی قسمیں عزیز و خوار ہوں دے پھر آگے پھر عزیز و خوار ہوں گے آج بھی علماء دے کوئی بہ جاؤ تو انہوں کچھ نہ کوئی چیزیں باتاں مل جائیں ہماری زندگی بدل جائے گی زندگی آسان ہو جائے گی آج لوگ کی جو الیکشن دی بات ہو تو بھی مولوی نو خاطر کری گئے دین نو خاطر کری گئے کوئی کام بھی ہوئے نا اے تے اللہ دے کرم میں کہ جنازہ پڑھانا ہے تے سان اے اللہ دے کرم میں بچہ ہوئے کہ کانجزان پڑھنی ہے تے اسان اللہ دا حکم پڑھنا تے اسان تسویہ دا پڑھنا تے اسان جدو آیا سے مسلمان بھی اسے کیتا دی جدو ٹر گئے پاوے ساڑھے نال متھے بٹ پار کے زندگی گزارے پھر بھی اسی جنازہ بھی پڑھنے لے آ جانے تیرے دعا میں واسطے بھی آ جانے خواہد صاحب اس وقت میں دوری صاحب کہنے ہیں حقیر جان کری بلا دیا جن کو تو نے حقیر جان کری بلا دیا جن کو تو نے یہی جگاگی جلیں گے تو روشنی ہوگی توڑا تیل ہلکا کرایا تو مولویہ نے کروایا ہے یہ مولا مولویہ نے کرایا ہے تو یہ پیٹ کے مار گئے ہو ایج کرو گے کاؤس کو ماس نہیں ہوئے ایک جڑا تیل تھوڑا جا سستا آیا نا بھی اللہ مالیہ میرے مولویہ نے سبحان اللہ کہا بارے محترم شامین حضرات منزل نبیوں سال کا بلخاتہ بردودی بارگاہ کے اندر ہم جو تمہارے مل گیا پھر بردودی بارگاہ کا حضر نہیں ہوندے جمعہ بھی جانا رہا ہفتہ بھی جانا رہا اتوار سوار مگر کچھ میرا جمعہ زہر پیشی مغرب عشاء ساریاں نمایا جانیاں نے یعنی ایک عید والے دن سال تو بعد عید والے دن عید پڑھوا سے آ جانا ہے ہاتھ بن کے رد کرا گا جنہیں عید والے دن ہوتے نے وہ تے سال پر میں حاکم کا طریقہ سے سال تو بعد آنا ہے اللہ اکبر آن کے حضور دی بارگاہ نماز پڑھ کے دے میرے والے کو بڑا بڑا ناکتا ہے تو کیا ہے اس لیے لے جانا اللہ اکبر میرے رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا زکات کے وقت آ گیا ہے مال خرچ کرنا کہ جاؤ ہاں سارے کو عشر بھی لے کے آؤ زکات بھی لے کے آؤ کہ سال بعد کوئی بھی جائیو انہوں کہیو تمہیں مال دے اللہ بھی راہ ہے بولو اللہ ہی راہ وچ کی دے جدو بندہ مانگدا وہ دماندا مینوں دے میں سب کچھ کراں گا مگروں کوئی نہیں بولو مگروں زور نہ بولو مگروں ڈر جاتا پھر آندا نہیں ہو یار ہے تے میرا خون پسینے دی کمائی میں کہ خود محنت کیتی سی یہ تے میں دن رات مشقت محنت کردا رہیا وہ اصل گل میں بھی بھول جاندا ہے کہندا میں ہی محنت کیتی سی مینوں ملیا ہویا ہے بارہ جس ویلے ویکھیا معاملہ انہاں ہو گیا
حضور رحمت للعالمین مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو قربان جاواں فرمایا جاؤ لے کے آؤ جس ویلے گئے سال با میرے ہاتھ کل ادھر جواب بلا کی تھی کی آیا ہے حضور نے فرمایا بکریاں دو زکات دا جڑا مال ہے واپس کرو لیاؤ تسی بھی مال دو جو گل سنی نا سال با میرے ہاتھ باندھے نے سانو پتہ اسی سانو ٹیکس لگنا ہی لگنا ہے سانو ٹیکس لگنا ہی لگنا پیسے ساڑھے کو منگنے ہی منگنے سن پہلو کی کہندا ہی تو مگروں کی کہا قرآن نے اودا ذکر کیتا ہے یہ شان نزول اس طرح ہی ہے کہ عہد نبی حضور دی بارگاہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مال چاہیے اگر مال مل جائے تو یا رسول اللہ میں بہت کچھ اللہ کی راہ میں شرک کراں مگر جس ویلے مل گیا اس ویلے کوئی مسئلہ نہیں کہنے لگا کہ میں نے جگہ ٹیکس لگا یا رسول اللہ انہیں ہے کہہ دیتا ہے کہتا جاؤ گو کیا تو پھر آ جائے تھوڑی دیر رکھی ہو کے سروے کر کے واپس آئے نا تے ڈگیاں ٹٹیاں بکریاں جڑیاں سن جڑیاں لولیاں سن دودھ نہیں سن دیندیاں پھنڈے سن بانج سن اکھاں تو ویکھ نہیں سن سکدیاں شاید لتا تو پوری طرح ٹور نہیں سن جاندی کہنے لے جاؤ تے لے کے نہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ لو تواڈے چہیتے یار نے آ دتیاں جے آئے 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 نہیں سمجھے میری گل تواڈے بڑے پیارے یار نے آ دتیاں جے سرکار نے کر کے ویکھ کے نا حضور نے فرمایا اللہ تیری ذات کا شکر ہے اللہ والے کا کہتے کہ نا ہنگامی حکم آ گیا اللہ والوں آرڈر آ گیا فرمایا سالبہ کے مال نے سالبہ کو تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا جب اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ادھر میرے آقا محمد مصطفیٰ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا حضور بھی ناراض ہو گئے جلال میں آگے حضور نے فرمایا لے جاؤ اس کا مال اس کو واپس کر اللہ اکبر جب مال واپس کر دیا آئندہ اگلا سال آیا پھر مال لے کر آ جاؤں گا حضور نے فرمایا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں لے جاؤ واپس لے جاؤ اللہ کا قرآن میں حکم آ گیا ہے اور گلی گلی لوگ جا کر کہتے سالبہ پہلے تیری زندگی کیسی تھی اب اللہ کا قرآن تمہیں کیا کہتا ہے کہ سالبہ کے مال نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے تباہ و برباد ہو گیا تو تیرا مال تینوں تباہ و برباد تیرے مال نے کر دیتا پھر روے کرلاوے امام الانبیاء کا ویلا آ گیا سرکار دنیا کے اوپر تشریف لے گئے پھر سیدنا صدیق اکبر دی جناب کی امامت آ گئی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر بن گئے پھر محل لے کے ناز آیا ہو سکتا ہے میرا بھلا ہو جائے صدیق اکبر دی بارگاہ میں آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خبردار اللہ کا مال تیرے مال کی ضرورت کوئی نہیں انہوں اللہ کا رسول قبول نہ کرے انہوں میں کیویں قبول کر سکنا سیدنا صدیق اکبر دا زمانہ گزر گیا حضرت عمر فاروق سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ آ گیا ایک بچہ چکا مال لے کے بڑے چاہ نال ہو سکتا ہے ایک جلالی سیاپی رسول نے کوئی دار گزر ہو جائے میرے واسطے بہتر کو رستہ ہموار ہو جائے بچہ بچہ دوڑتا پھر ہمدا پیا حضرت عمر نے کر کے لے گیا فرمایا جنہوں رسول اللہ قبول نہ کرن یارے کہاں قبول نہ کرے اور فاروق اعظم کدو قبول کر سکتا ہے حضرت عثمان سے نورین کے زمانے تک زندہ رہا نہ رسول نے مال کو پسند فرمایا قبول کیتا نہ نبی دے صحابہ اکرام نے اس مال کو اس وقت سے کرو کہ جب اب مال اللہ کے راستے میں اس وقت خرچ کرے جب رب کی جلالیت تمہارے اوپر غالب آ گئی ہو خدا کی قسم تھوڑا بھی مال اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تمہیں اللہ اجر زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے جمعہ کے وقت میں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو 10 روپے دیے جائیں زیادہ پیسے نہ دیے جائیں اللہ کے راستے میں جس طرح نے منڈے کو 10 سے کمی بات نہ نہیں منڈا خراب ہو جاتا ہے اس طرح سوچ رہے کہ مولوی بھی خراب نہ ہو جائے مفتی پاکستان اور حضرت مولانا مجاہد اہل سنت استاد امیر المجاہدین علامہ حاتم حسین رضوی فرماتے میری زندگی کا معمول ہے میں جب کسی کو اللہ کے راستے میں دینے لگوں تو ہاتھ ڈالتا ہوں اگر 500 کا نوٹ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کا مقدر ہے میں 500 اللہ کے راستے میں دے دیا پاکستان کی تاریخ میں اتنا جنازہ نہیں ہوا جتنا حاتم رضوی صاحب کا ہوا ہے فرماتے میں واللہ باللہ اللہ حق کہتا ہوں میرے پاس اتنا مال جمع نہیں ہوتا مگر جو آ جائے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا ہوں اگر تھوڑے ہوں تو بہتے دے دینا بہتے ہوں تو پیچھا نہیں کرتا انہاں دی زندگی دا معمول سی اللہ اکبر آئے تے ویندے نے تے داسی نہ کہ بھی نہ مولوی ٹور کرنا ہے
اللہ نے فرمایا من جاؤ بالحسنۃ فلہو عشر امثالھا، آؤ میرے ساتھ عہد کرو، مال میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تمہیں دوں گا، تم 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے، میں 10 دن میں عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں واللہ باللہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا، وہ ماڑا تھا، بس جس طرح بھی ہوتا ہے سمجھ آ گئی نا بات میں، مجھے بھی پتا ملا تھا کہ میرے پاس نہ آ کر مسجد کے دروازے پہ حسرت پڑی نگاہوں سے، بڑی محبت سے میں السلام علیکم، میں کی کہا جائے تو کام شام نہیں پڑھیا، کہتا نہیں بس 100 روپے دیتا۔ میں کیا ان مندر مرض کراں گا کیا کہ مانا دودھ بھی میں بڑا خوش ہوگا، روٹی کھا لے میں بڑا خوش ہوگا، ایسا کام نہ کریں، پر چلو تیری علت میں نے کہتا تھا میں 100 روپے تھا، 100 روپے دے کے میں اندر آیا ہوں، 2 دن بعد سرور آ گیا، کہنا لاما صاحب پر ہم وعدہ کیتا ہے نا میری کنک آئے گی کہ میں تمہیں پیسے داں گا، اے 2 سال پہ میں کہا واہ مولا واقعی تو کیا ہے 10 تو ویٹ میں تمہیں 1000 پاس سرور ہی موجود ہے، پوچھ لو، میں پھر انہوں ساری گل نہیں سنائی، 1 روپیہ دو 10 روپے اللہ تعالیٰ، اللہ نے وہ عہد کیڑا وعدہ پکا کرنے والا ہے، جدوں اللہ نے عہد پکے وعدے نال منسلک ہو جاوے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے نال وعدہ کر لے، منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں کام الحق نہیں کرتا۔ سبحان آج محترم صاحب نے 1000 سال کا بن آتا لو، مال اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیتا، اور اللہ کا قرآن مجید پڑھ کے دیکھو کی ہوتا ہے پیار، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا آزاد فرما دیتا، فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرھم، فرمایا نقل مال اللہ صدقہ ڈالے، اے ماتا اپنے کاجل والے غریبوں میں تقسیم کر دے، کہنے ان واسطے دعا مانگ دیا کر، بولو بولو ان واسطے دعا مانگیا کر، خزانہ الفاظ کتاب دے، اور صفحہ یمن کے تھوڑے جو فاصلے کے اندر پٹھان نامی ایک بندہ ہے، وہ ایک کو آگے بڑا حسین و جمیل تینوں دے پتر نے بڑا بڑا باسی یمن دے کوہلی پٹھان ہوتا نام ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ قلم شریف پڑھ کے دیکھو، سورہ قلم نتیاں سپارہ سورہ قلم شریف، کدی اللہ توفیق دے دو تو ترجمہ پڑھ کے دیکھو، تینوں پتر سن وہ صاحب دے مگر وہ اپنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، سبحان اللہ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا کہ تھوڑا نہیں بلکہ وہ پھل جو پکنا نا، بھائی صدیق صاحب وہ پھل پکنا نا جدوں کہ انہوں نے پتہ ہے رات کو پتہ نہیں دے رہی باہر چل دی کہ جدوں باہر نیری چلنی نا تے پھل جڑا نا کو کچا پکا درد گر جانا، انہوں نے کیرا دیکھا، کیرا ڈگ پینا نا، تو انہیں محلے دے لوگوں کو آکھنا امیر غریب گورا بات جننے بھی آؤ نا سارے کیرا چوکے جائے، سبحان اللہ، تے ماڑے بندے نو مفت لب جائے تو ماڑا ہے، وہ بولو تو صحیح، اور ماڑے بندے نو مفت لب جائے تو ماڑا ہے، 10 روپے چینی سستی لگ جائے تے بڑیاں بندیاں دیاں لینا اپنے پیچھے تو پھیلا گیا نے نہیں 10-20 روپے چینی تے جنوں مفت لب جائے سارے بھج کے انہاں نے مال شال انہاں لے لو کے ٹر جانا، پھر جدوں آنا نا وقتنا پکنا نا مال، پھر انہیں کی کرنا، پھر یتیماں نوں وکھرا حصہ، غریباں دا وکھرا حصہ، بیوہ دا وکھرا حصہ تے علماء دا وکھرا حصہ دے، سبحان اللہ، مولویاں دا بھی حصہ کرتے، اج جڑے پرانے بندے اس 70 دوں تے کیوں نہیں رسول پائی لوگ کٹ کے سڑ کے نہیں، رسول پائی نے بھی رسول پائی کٹو، کی مطلب یہ رسول دے مسئلے اتنے کھلوتا ہے وہ دے واسطے نہیں کٹو، سبحان اللہ، کدی ہوں کدی سوچیا نہیں کرنا کیوں اسی ذلیل تے خراب کیوں برباد ہونے پیا، پریشان ہونے پیا، مسئلہ رسول والے دا جوڑا ویکھو تے پیچھے نماز پڑھنے دا جوڑا ویکھو، پیچھے جمان والے دے مال تے پیسہ ویکھو تے پڑھان والے دا معاملہ ویکھو، مینوں تے اللہ تعالیٰ دے دیندا میں پڑھن والا نالے مولوی شہار مولوی میں کوئی گوگو تے یوسف کو مولوی نے تے جے میں کوئی گوگو یوسف ہوندا مولوی تے میں مولوی چھڈا مینوں جا کے مولویت کرن دی، مینوں کسے کو کوئی دین دی بھی جا کے تے کسے کو لین دی بھی جا کے، سبحان اللہ، گل سمجھ آئی، میں تو انہوں علماء دی بات کرنا پیا، انہاں لوکاں واسطے بیچارے چپ کر کے زندگی پوری کر کے، ساڈے حاجی صاحب سن محمد بوٹا صاحب، حاجی غفور صاحب ہے مانا مئی نال 4 نہیں مئی نو پٹے پانے تے کہنے مولوی صاحب اور 600 روپے نالی وقت کٹ چھڑیا اس سے 600 روپے نال، ایک دن میں آیا پیروں دا طریقہ تھا، میں کہا حضرت صاحب دی کنی تنخواہ ہے تے بھائی سلیم صاحب بولے کہنے لگے اسی کو دے چھنے 600-700 روپیہ، میں کہنا نہیں ڈبل کر دو، تھوڑا حق ہے ڈبل کرنا،
میں جدو کیتا کیا نا انہوں نے مہربانی اللہ کی قبر تے لا تے دیا تے رحمت اللہ حضور فرمائے انہاں کہا تو صاحب کیا دیتا ہے اساں انشاءاللہ حساب دی قبر عطا کر چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ چلو میرے کو کوئی نیکی ہو گئی وہ دی مہربانی انہوں نے میری مان لی میں کوئی وزیر اعظم تھوڑا تھا نام آتا تو میں کی کہہ سکتا تھا اس واسطے کبھی کوئی نیکی ہوئے تو کر لیا کرو سبحان اللہ اور بولو نیکی ہوئے تے کر لیا کرو کہ مسلے دا والے تو میں کرنا پیا وہ جناب دی سبا یمن دے قریب رہن والا پٹھان اپنے بیٹے نو کہندا پیا او میرے سکھا دیو میری زندگی دا طریقے کار ہے میں اللہ دی راہ وچ بھی مال کڈنا وا گورا باہر نو بھی دینا پیا وا او مسکیناں نو بھی مال دینا پیا میری زندگی کو سبق حاصل کر لو بابا ویکنس ہو گیا کر مارا ہو گیا جسمانی طور تے جدوں مارا تو ہو گیا جسمانی طور تے مرن والا ہو گیا قریب مرن لاہور دے قریب آ گیا ایک بیلا آیا تے فوت ہو گیا پہلو تے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردا پیا پر صدقے جاواں کہ اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کردے نے مال بھی اللہ ہونا بھی دیندا ہے کہ اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرن والے ہوندے نے میں نہیں اللہ دا من جا بالحسنات فلا اشرا صالحا میرا ایک روپیہ خرچ کرے گا میں 10 عطا کر دینا جدوں ملتے تے خوش ہو جاندا ہے میں رب کعبہ دی قسم ہے رب دا کرم ہے تے مدینے والے دا کرم ہے جدوں مک جائے تے رو کے ڈالا کر کے آنے ہو کرم کی نظر ہم پری خدا رایا جڑا کی ماتا کڑا بابا دے بلندر پڑھے کرم کی نظر ہم پری خدا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دام تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سیدی مرشدی
حیات ہے غلام ہے رسول کے غلام غلامی ہے رسول میں موت بھی حیات وہ ہے عشق مصطفیٰ زندگی زندہ آباد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو مرض کرنا سا پیا انہاں دینا تے انہاں نے 3 پتر سن. 3 پتر مگروں بٹ صاحب آئے, باپ دا انتقال ہو گیا. بڑے پتر نے بہ کے مشورہ کیتا ہے جڑا غریباں گروپاں نوں منڈنا نا کم شم چھڈو, اس منڈی نوں ڈنڈا لاؤ, اینوں ختم کرو. غریب آ جاندے نے تے پانی اسی پائیے, گوڈیاں اسی کریے, یہ ٹھڈ کساں دے آئے نے, یہ سارا کام ختم کرو. دوجیاں نے آخیا ٹھیک ہے لبیک بھائی صاحب جو بھی تساں آخیا ٹھیک آ کے. انہاں آخیا ٹھیک ہے جناب. انہوں نے کہا فصل پکدا ہے نا کہ مانگی پاؤ, مانگی لیاؤ, سارا فصل لا کے منڈی بھیجو. منڈی بھیجو, جدوں منڈی جاوے سارا پیسہ گھر لے کے آؤ. اے غریباں گروباں نوں سب نوں چھٹی کراؤ. اے قرآن دا واقعہ میں بیان کرنا پیا, سورہ قلم میں 29 سپارہ ہے, پڑھ کے دیکھ لو. وہ جس ویلے نے شام پئی نا تے جناب جی سارے نے کوشش کی کہ جڑا ویلا سی چلو چلیے. رات کو مشورہ کیتا, سویرے سویرے نکل کے گئے. جدوں گئے نا انہاں دا جڑا بال سی نا, جڑا انہاں دا رقبہ سی, انہوں دھیان بندہ اپنے رقبے نہیں جاندا ہوندا ہے نا. اپنی 50 مئیاں چوں بھی اپنی مئی بندہ پہچان نہیں لیندا نا. اپنی ماں 100 ماں چوں بھی بندہ پیو نوں بھی ماں نوں پہچان لیندا ہے نا, تے زمین بھی اپنی نوں باغ نوں سیان لیندا ہے. یعنی کہ کوئی نے ویکھیا نا گئے نا کہ تے ویکھیا سارا آسمان تو بجلی پئی ہے, اگ پئی ہے. اللہ دا قرآن پڑھ کے سارا سڑ گیا, پھل گیا, باغ پودے پھل اینے سارے منڈ رہ گئے, منڈ میں کالے سیاہ. اگ پئی ہے, سارا مال ختم ہو گیا. تے سارا ویکھیا جنگل پیڑا پہاڑ بنیا ہوا ہے, مختصر کرنا پیا مال. پھر ویکھ کے کہندے نے اے رقبہ ساڈا ہی ہے. دوجا اندر جا رہا رقبہ ساڈا ہی نہیں, شاید ساڈا رقبہ ادھر سی, دوجا اندر نہیں رقبہ ساڈا ادھر سی. کہنے لگے سمجھ نہیں آتی رقبہ تے ساڈا ہی سی نا. ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਧਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖੱਤਾ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੈਪ ਤੇ ਰਾਈ ਜੱਟ ਪੜਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਾਲ ਕੇ ਆਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ ਨਾ ਘਰ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ. ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਜ਼ੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਿਬਾਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ 2 ਰਕਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਆਵਾਜ਼. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ. ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਲਾ ਹੈ. ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਗ ਭਰਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ. ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ. ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਤੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ. ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਖੌਫ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ. ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਮੈंने सैकड़े लोग ऐसे देखे ने, गरीब लोग माड़े गरीब लोग मजदूरी करते हैं. चौधरी साहब कहते हैं कल थोड़ा साफ कर देंगे इंशाल्लाह. तुम फिक्र ना करो, कल साफ करांगे. घर जाके बीबी आती है, मैं तो लैके बधार आई हाँ दुकानदार के कोलों, तो मैं क्या अज मिल जाते पैसे. तो बड़े गुस्से में कहता सी अज थोड़ा पता नहीं कदों आना है, कल थोड़ा पता नहीं कदों आना है. फिर आउंदा उन्हें आख्या हामद नूं वेंदी औरत पैसे मिल गए ने. उन्हें आख्या चौधरी साहब अज पिकनिक ते गए सन, कल मिल जाते. फिर वो औखा वक्त कट दिए, दुकानदार तो जाती है. दुकानदार जाहिर दुकानदार ने भी लिया भी मजबूर है, परेशान है. देख के कहता थोड़ा पता नहीं कल कदों आना है. दूसरा दिन फिर वादा करके शर्मसारी नाल लैके गरीबनी आन के घर
جنہوں اکثر لوگ آنے اس بڑھی نو عقل نہیں، اے اصل میں بے عقل ہے۔ اے سارے جج راجنوں نے جدو پیسے آ جاندے انہوں بھی جج آ جاندے بے ججی تے تاں یا دے کو مال نہیں، وہ دے کو پیسہ نہیں، بے ججی تے تاں ہوئے ہوئے جج سارے انہوں راجنوں جج ہوتے ہیں۔ وقت لنگا جاتا ہے تو بے خاطر ہو کے کار 4 ویل گڈی پہ کے کہنا کہ گرمی بڑی ہے پراجنوں سے جا رہے ہیں بات ہو کل تو ہم پیسے کل تو رساف کر دیں گے وہ تیرا ڈرنا ہمارا پھر واپس آ جاتا ہے پراجنوں گڈی بڑی پہ آ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں 2-3، ساڑھا افسر ماریا گیا، ساڑھا مالک ماریا گیا۔ میرے ورگے مولوی جنازے تے جا کے اللہ تے دسمیاں جا کے ایک 500 دے نوٹ بازی آتے ہیں چودھری صاحب سیدھے شہید نے، انہوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ جنت دروازے اسے ویلے جدو پہلا کٹرا خون دا ٹکا تھی اسے ویلے جنت دے دروازے کھل گئے۔ وہ دے برعکس نہیں ویکھیا کہ غریباں نال در پیا جی خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب ہم غرباء کے ساتھ اپنے ایمان اور مسجد کے حکیموں کے ساتھ دغا بازی کریں گے پھر ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کے قہر و قدم سے تنگ آؤ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے افعال و لیات سے بھی بچ جاتا ہے، آسمانی آگ سے بھی بچ جاتا ہے اور چوری چکاری سے بھی بچ جاتا ہے، جو خدا اور رسول کی راہ میں خرچ کیے جانے والا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، جنہاں نے اللہ میرے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں سوہلا زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کر رہا ہے یمن کا بہت بڑا جناب بھی ملن واسطے کیا نام ہے سلاد آیا کہنے کے یاد ہے سفیر آیا سفر کر کے کہنا تھوڑا امیر المومنین کتے رہے انہوں نے کتے بھی بہت بڑا مال جنہاں نام سنے تھے عمر فاروق کا 35-36 لاکھ مربع زمین کا حکم کہنے لگے وہ ایسے مزدوراں کے پیچھے دیہاڑی کر رہے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کی خدمت میں عرض ہے اور چلو مزدوری نہ کرو، مزدوراں دیہاڑی کر لو نہ کہ مزدوراں کے پیچھے دیہاڑی کرتے رہتے۔ یہ تے دوپہر کا ویلا سی سراہا لے کے تو ستے تھے کہنے لگے اس بندے کو مارنا کیڈا آسان ہے، لوگ کہتے کو ڈرتے پے نہیں تو بے تکلف ہو کے ستا ہوا ہے یہ دل میں تو نے خیال کیتا نہیں میری سوچ غلط ہے، اے قوم سکھ دیتا ہی آپ بھی سکھ لینا پیا جڑے قوم نو دکھ دیندے نے آپ بھی سکھ وچ بولو آرام کر دے نہیں۔ آج عہد کر کے جائیں کہ ہمارے پاس جو 10 روپے ہے وہ ہم غریب پہ آ جائے اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اے جڑیاں وارا گھومدیاں نا بھی میں انہاں دا بھی قائل نہیں انہاں نوں ویکھو جڑے برا بات ہو ہمسایاں نوں ویکھو غریباں نوں ویکھو سفید پوش بندے نوں ویکھو کسی نوں چائے پلا دو پانی پلا دو کھانا کھلا دو تیرا دوست ہے تیرا محلے دار ہے خدا راضی ہو جائے گا محمد رسول اللہ میرا لوگوں سے وفا کرو مسجد کی طرف دیکھو مسجد کے جو معاملات ہیں جو امام ہے اس کو پوچھو کیا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے انشاءاللہ نبی جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ